الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آ جاؤ اٹھ کے ذرا، میں کدھر تھوڑے منہ کرتا رہا سا۔ محبت دے نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ محبت نہ میرے نہ پڑھو، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، 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 میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ محبت نہ پڑھو، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے،
مدینے کے خیتے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خیتے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جلے جانے والے پڑے خاک ہو جائیں جلے جانے والے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے سبحان اللہ تو ساتھ آخری کوئی حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا انسان پیدا کیا اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ شکر ہے کہ جس نے ہمیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا کہ جس امت میں پیدا ہونے کے لیے بڑے بڑے انبیاء دعائیں کرتے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اس گئے گزرے دور کے اندر بے حیائی کے دور کے اندر بدعقیدگی کے دور کے اندر سی العقیدہ اہل سنت و جماعت میں پیدا فرمایا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ رب العزت کا توجہ میری طرف رکھنی ہے، پھر بات کی سمجھ آئے گی۔ میں نے کوئی شعر نہیں پڑھنے، سادی گفتگو ہونی ہے قرآن اور حدیث، بس کوئی قصے کہانی نہیں ہونی۔ توجہ رکھیں گے تو بات کی سمجھ آئے گی۔ اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ شکر ہے جس نے اپنی کائنات نعمت میں سے سب سے عظیم نعمت اور اپنی کائنات نعمت میں سے سب سے عظیم رحمت، سب سے بڑا فضل، سب سے بڑا کرم ہمیں عطا فرمایا، اور وہ ہے وجود مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وجود مصطفیٰ، اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو 2 ظہور عطا فرمائے۔ کتنے؟ 2 ظہور عطا فرمائے۔ پہلا ظہور جو اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا وہ ہے آپ کی خلقت۔ اب آپ کی خلقت جو ہے وہ ہے نوری۔ یہاں ایک جملے میں ایک جھگڑے کو بھی ختم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جھگڑوں کا ارادہ رکھنے والے جب تک اسے ختم کرنے کا ارادہ نہ فرمائیں تو مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ لیکن اتنی بات ہے کہ سننے والوں کو بات کی سمجھ ضرور آ جاتی ہے کہ حق پہ کون ہے، یہ ضرور پتہ چل جاتا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں،
اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو جو پہلا ظہور عطا فرمایا وہ ہے آپ کی خلقت، اور جو دوسرا ظہور عطا فرمایا وہ ہے آپ کی ولادت۔ تو خلقت نوری ہے اور ولادت بشری ہے۔ یہ ہے نور اور بشر کے جھگڑے کا حال جو بلا وجہ لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ خلقت نور وجود نوری کا ہوا، اور ظہور ثانی ولادت وجود بشری کا ہوا۔ خلقت سے نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا، اور ولادت پہ آ کے وہ نور ایک حسین پیکر میں ڈھل گیا۔ اس نور کی ولادت ہوئی، وہ نور ایک حسین پیکر کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ اب امام الانبیاء کے غلاموں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا نور کہاں سے چلا، کب تخلیق ہوا، اللہ کی آغوش رحمت سے کب چلا، حضرت آمینہ کی گود تک کب پہنچا؟ اگر آپ اس سفر کو جاننا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیں۔ کب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا نور بشری سٹرکچر میں تبدیل ہوا، کب بشری سٹرکچر میں آپ ڈھلے؟ اس کے لیے صرف ایک محبت نامہ چاہیے جس کے اندر نہ جھگڑے ہوں، نہ انکار ہو، نہ مناظرے ہوں، نہ کوئی دلیلیں ہوں، اگر ہو تو فقط محبوب کا ذکر ہو۔ شروع کریں۔ امام عبد الرزاق بہت بڑے عظیم محدث گزرے ہیں، امام الحدیث، امام بخاری کے بھی دادا استاد ہیں۔ اپنی حدیث کی کتاب مصنف عبد الرزاق کے اندر ایک حدیث پاک لکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک بہت پیارے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ، انہوں نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ آقا، اللہ رب العزت نے ہر چیز سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ ہر چیز سے پہلے کس شے کو پیدا فرمایا؟ اب یہ ایک سوال تھا، اور یہ ایک ایسا فطری سوال تھا جو ہر دور میں انسان کے ذہن میں اترتا تھا کہ اللہ نے ہر چیز سے پہلے کس شے کو پہلے پیدا فرمایا؟ یہ سوال تھا آقا کی ولادت سے پہلے ہر کسی کے ذہن میں اترتا تھا۔ جب آقا کی ولادت ہو گئی، صحابی کے ذہن میں آیا، سوال کیا، آقا نے جواب دے دیا۔ اب سائنس بھی اس سوال پہ ریسرچ کرتی ہے، اور کسمولوجی کے ماہرین اور دور جدید کے سائنس کے ماہرین نے بھی اس پہ ریسرچ کرتے کرتے بات یہاں تک پہنچائی ہے کہ یعنی یہ مادی کائنات کہاں سے پیدا ہوئی، اس کا نقطۂ آغاز کیا تھا، سب سے پہلے کیا تھا، جب کچھ نہ تھا تو تب کیا تھا۔ سائنس بھی اس پہ ریسرچ کرتی ہے اور اس حد تک پہنچی ہے، اس سے آگے بڑھنا تو اس کے بس کی بات نہیں ہے، مگر اتنا اسے بھی معلوم ہو گیا ہے کہ جب اس مادی کائنات میں کچھ نہ تھا تو ساری زمین و آسمان کی کائنات کے اندر یہ ساری کائنات ایک نور سے بھری ہوئی تھی۔ اب وہ نور کیا تھا سائنس یہ تو نہیں بتا سکتی، مگر اتنا اسے بھی معلوم ہو گیا کہ کوئی نور تھا۔ اب وہ نور کیا تھا یہ ایک سوال بن گیا۔ یہی سوال حضرت جابر نے آقا سے کیا کہ آقا جب کچھ نہ تھا تو تب کیا تھا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نورا نبیک من نورہ، کہ اے جابر اللہ رب العزت نے ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اچھا جب یہ نور کی تخلیق ہو گئی، نور پیدا ہو گیا، اب اسے ٹھہرانے کے لیے کوئی جگہ تو چاہیے نا، کہاں ٹھہرایا جاتا؟ زمینیں بھی نہیں ہیں، کہاں ٹھہرایا جاتا؟ آسمان بھی نہیں ہے، کہاں ٹھہرایا جاتا؟ جنت بھی نہیں ہے، سدرۃ المنتہا بھی نہیں ہے، عرش بھی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، اے نور مصطفیٰ ابھی اور تو کچھ بنا نہیں، آ تو خود میری آغوش رحمت میں آرام کر، کیونکہ ایک تو ہے اور ایک میں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں وہ زمانہ محبت تھا، میں تجھے دیکھا کروں اور تو مجھے دیکھا کرے۔
امام الانبیاء کے غلاموں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس وقت نہ لوح نہ قلم نہ زمین نہ آسمان نہ چاند نہ سورج نہ کوئی فرشتہ، کوئی چیز بھی نہیں تھی. ہر چیز سے پہلے اللہ رب العزت نے نور مصطفیٰ کو پیدا فرمایا. پھر اسی نور مصطفیٰ سے لوح بنا، اسی نور مصطفیٰ سے قلم بنا، اسی نور مصطفیٰ سے کائنات کی ہر چیز تخلیق عمل میں آئی. میں نہیں کہہ رہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آنا من نور اللہ والخلائق من نوری، مجھے اللہ کے نور کے فیض سے پیدا کیا گیا اور باقی ساری مخلوقات میرے نور سے پیدا کی گئی. یہ حدیث پاک بھی امام قسطلانی جنہوں نے المواہب اللدنیہ کے اندر روایت کی، آگے فرماتے ہیں کہ معلوم نہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور کتنی مدت تک حضور الہ میں رہا. آگے فرماتے ہیں اس کے بعد ایک وقت آیا کہ اللہ رب العزت نے پھر ارواح انبیاء کو پیدا کیا، انبیاء کی روحوں کو پیدا کیا. جب ارواح انبیاء کو پیدا کر دیا تو ایک روز اللہ رب العزت نے نور مصطفیٰ کو حکم فرمایا کہ اے نور مصطفیٰ ارواح انبیاء پر توجہ کر، ارواح انبیاء پر توجہ کر. تو نور مصطفیٰ نے حکم الہی کے مطابق ارواح انبیاء پر توجہ کی. جب نور مصطفیٰ نے توجہ کی تو تمام انبیاء کی ارواح کو نور مصطفیٰ نے اپنے دامن میں ڈھانپ لیا. جب تمام انبیاء کی ارواح نور مصطفیٰ میں ڈھانپی گئیں تو ارواح انبیاء نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ یہ نور کس کا ہے جس نے ہم سب کی ارواح کو اپنے دامن میں ڈھانپ لیا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا اے ارواح انبیاء یہ نور میرے مصطفیٰ کا نور ہے، اور سنو خوشخبری، اگر آج تم اس پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں شرف نبوت سے بہرہ بر کیا جائے گا. اگر تم آج اس پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں نعمت نبوت سے نوازا جائے گا. اس پر تمام انبیاء نے کہا ہم ایمان لانے کا اعلان کرتے ہیں. یہ مضمون قرآن کریم کی اس آیت کے اندر پورا مضمون ہے جو میں نے خطبہ میں تلاوت کی. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کیا کہ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے کر اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی تمہاری امتوں کی طرف تمہیں مبعوث فرما دوں گا اور تم اپنی امتوں کی طرف چلے جاؤ گے. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، پھر جب میرا یہ رسول آ جائے تمہاری نبوتوں اور رسالتوں کی تصدیق فرما دے تو پھر مجھ سے وعدہ کرو کہ لا تؤمنن بہ ولا تنصرن. جس طرح آج نور مصطفیٰ کا نظارہ دیکھ کر اس پر ایمان لائے ہو، اسی طرح تم میں سے ہر نبی اپنے اپنے زمانے میں میرے مصطفیٰ پر ایمان کا اعلان کرتا جائے گا اور اپنی امتوں کو میرے مصطفیٰ پر ایمان لانے کی تلقین کرتا جائے گا اور اپنی امتوں کو میرے مصطفیٰ کی آمد کی خبر بھی دیتا جائے گا. اس پر تمام انبیاء نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا میں تمہارے وعدے پر خود گواہ بنتا ہوں. امام الانبیاء کے غلاموں، اس کے بعد احکام ابن القطان کے اندر امام زین العابدین روایت کرتے ہیں. اس طرح سفر آپ کو کوئی نہیں سنائے گا. احکام ابن القطان کے اندر امام زین العابدین روایت کرتے ہیں امام حسین سے، وہ مولا علی سے. حضرت علی روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 14,000 سال پہلے میں رب کی بارگاہ میں ایک نور تھا. ایک نکتہ سنیں یہاں پہ، 14,000 سال. اگر سال کا لفظ سن کر آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا ہو کہ سال تو 364-65 دن کا ہوتا ہے اور ایک دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ایک دن رات کا دورانیہ مکمل ہوتا ہے، تو یہ 24 گھنٹے والے دن اگر 365 بنے تو ایک سال بنا، اسی نسبت سے 14,000 سال بنے. اگر آپ کے ذہن میں یہ تصور آئے تو یہ غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 24 گھنٹے والا دن تو تب بنا جب سورج کا طلوع اور غروب شروع ہوا، اور سورج کا طلوع اور غروب تب شروع ہوا جب سورج بنا. ارے آقا تو اس وقت تھے جب سورج بھی نہ تھا،
جب چاند بھی نہ تھا، جب مشرق و مغرب کی کوئی سمت نہ تھی، جب نظام شمسی بھی نہ تھا، تو وہ دن کیا تھا؟ قیامت کے دن پہ قیاس کر لیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، ایک دن کو 50,000 سال کا۔ تو یوم کا اطلاق 24 گھنٹے پر نہیں ہوتا، یوم در حقیقت ایک مقررہ وقت کی مدت کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 14,000 سال پہلے میں رب کی بارگاہ میں ایک نور تھا، یہ تو ایک بیان ہے، خدا جانے اس سے مراد کتنی مدت ہے۔ ہاں، آقا کا مقصود یہ ہے، آقا بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اے لوگو، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سال پہلے میں رب کی بارگاہ میں ایک نور تھا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے، تم اس زمانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے جب سے میں ہوں، تم اس زمانے کا گمان بھی نہیں کر سکتے جب سے اللہ نے میرے نور کو تخلیق فرمایا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، پھر اس کے بعد سیرت حلبیہ میں علامہ حلبی ایک حدیث پاک لکھتے ہیں کہ حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ جبرائیل بیٹھے تھے۔ جبرائیل فرشتہ ہے، آقا کی بارگاہ میں بیٹھے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں خیال آیا کہ آج جبرائیل سے اس کی عمر کا تو پوچھیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبرائیل، آج یہ تو بتا کہ تیری عمر کتنی ہے، تیری عمر کتنی ہے؟ تو جبرائیل نے عرض کی کہ آقا عمر کا تو کوئی اندازہ نہیں، کچھ معلوم نہیں، مگر اتنا یاد ہے کہ جب اس مادی کائنات میں کچھ نہ تھا تو اللہ کی عظمت کے حجابات تھے، تو اللہ کی عظمت کے چوتھے حجاب میں ایک نور چمکتا تھا، یوں سمجھئے کہ پسے پردہ ایک نور چمکتا تھا۔ جب وہ چمکتا تھا تو میں اس کو دیکھتا تھا۔ آقا وہ نور پھر 70,000 سال کے بعد دوبارہ چمکتا تھا، اتنی مدت گزر جاتی تھی، جب وہ دوبارہ چمکتا تو میں پھر اس کو دیکھتا۔ آقا وہ نور ایک ستارہ تھا جو 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا۔ آقا میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ آقا عمر کا تو کوئی اندازہ نہیں، یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ستارہ جو 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ جب تیرے اور میرے نبی نے سنا تو آقا مسکرائے، مسکرا کے آقا نے فرمایا یا جبرائیل وعزت ربی انا ذالک الکوکب، کہ اے جبرائیل مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم، جو ستارہ تو دیکھتا تھا وہ ستارہ خود میں ہی ہوں۔ جو ستارہ تو دیکھتا تھا وہ ستارہ خود میں ہی ہوں۔ ہاں جی، وہ ستارہ خود میں ہی ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ یہ آقا کی شان۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ آقا آپ کو شرف نبوت سے کب بیرہ یاب فرمایا گیا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی۔ ایک حدیث پاک اس سے پہلے بھی جو مشہور ہے کہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے مرحلے میں تھے تو میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، ابھی حضرت حوا مارز خلق میں نہیں آئی تھی کہ اللہ رب العزت نے عرش کو بنایا۔ جب اللہ نے عرش کو بنایا تو اس سے پہلے مجھے پیدا فرمایا۔ اور آقا فرماتے ہیں جب اللہ رب العزت نے عرش بنایا تو عرش کے پائے پہ جگہ جگہ اللہ نے میرا نام لکھا۔ اور آقا فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ رب العزت نے جنت کو پیدا فرمایا تو جنت کے ہر دروازے پر محمد محمد لکھا تھا۔ پھر آقا فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے جنت کے اندر درخت لگائے، درخت کے ہر پتے پہ میرا نام لکھا۔ آقا فرماتے ہیں اس کے مدتوں بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اپنے سر مبارک کو اٹھایا، آسمان کے پردوں میں ایک نور دیکھا، عرش کے پائے پہ آقا کا نام دیکھا، جنت کے اندر گئے آقا کا نام دیکھا،
درختوں کے ہر پتے پہ آقا کا نام دیکھا، جنت کے ہر دروازے پہ آقا کا نام دیکھا۔ وہ کہتے ہیں نا، جب میں نے آ کے ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، جہاں بھی جاتے آقا کا نام نظر آتا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالی یہ ایک نام ہر جگہ دکھائی دیتا ہے، یہ کس کا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، اے آدم یہ نام میرے محبوب کا نام ہے، جو تیری اولاد میں سے ہوگا اس کا نام آسمانوں میں احمد اور زمین میں محمد مصطفیٰ ہوگا، یہ آخری نبی ہوگا، خاتم الانبیاء ہوگا۔ اور سن آدم، اگر میں نے اس کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ ہر چیز سے پہلے اللہ رب العزت نے نور مصطفیٰ کو پیدا فرمایا۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، یہ تو تھی نور کی باتیں، مجرب نور کی۔ اس کے بعد ایک سٹیپ آگے بڑھیں، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بشری سٹرکچر بنانے کا وقت آیا تو حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت کہب الابار روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل کو حکم فرمایا کہ اے جبرائیل اب زمین پہ جاؤ، میرے محبوب کے وجود انصری کے لیے پکیزہ مٹی لے کر آؤ۔ حضرت جبرائیل زمین پہ آئے، جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ ہے، جہاں قبر انور ہے، جہاں آقا لیٹے ہوئے ہیں، وہاں سے مٹی لے کر گئے، اللہ کی حضور پیش کی۔ سفید نورانی مٹی تھی، اللہ کی حضور پیش کی۔ اس مٹی کو پھر جنت کے پانی سے دھویا گیا، اتنا دھویا کہ وہ نور بھری مٹی ہو گئی، نور کی طرح چمکنے لگی۔ پھر اس مٹی کو زمین کی ساری کائنات کے اندر پھیرایا گیا اور حکم ہوا کہ اے فرشتو اس مٹی کو پہچان لو، اسی سے خمیر وجود مصطفیٰ بننے والا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشکیل کی بنیاد رکھ دی گئی۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور عالم بشریت کے وجود اول حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھ دیا گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں آقا کا نور منتقل ہوا تو ان کی پیشانی سے چمکنے لگا۔ جب حضرت آدم کی پیشانی سے چمکنے لگا تو اللہ رب العزت نے وحی فرمائی کہ اے آدم جو نور تیری پیشانی میں چمک رہا ہے یہ میرے محبوب کا نور ہے، یہ تیری اولاد میں سے ہوگا، سو اپنی اولاد کو نصیحت کرنا کہ اس نور کو منتقل کرنے کے لیے پاکیزہ رحم کو چنے، پاکیزہ رحم چنا جائے اس روح کو منتقل کرنے کے لیے نور کو۔ امام الانبیاء کے غلاموں، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا طریقہ کار یہ تھا کہ دو بچے پیدا ہوتے، جڑواں۔ حضرت حوا کے بطن سے دو بچے بیک وقت متولد ہوتے، لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد کی باری آئی، حضرت شیش علیہ السلام کی، جب ان کی باری آئی تو وہ تنہا پیدا ہوئے، کیونکہ آقا کے نور کا حامی جو بنانا تھا۔ جب وہ پیدا ہوئے، جوان ہوئے، نور مصطفیٰ ان کی پیشانی میں چمکا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا، بلایا، بیٹے تجھے مبارک ہو، جو نور تیری پیشانی میں چمک رہا ہے وہ اللہ کے محبوب کا نور ہے، اور حکم آ چکا ہے کہ اس نور کو جب منتقل کرنا ہے تو پاکیزہ رحم چنا جائے، سو میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اس کو منتقل کرنے کے لیے پاکیزہ رحم چننا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، پھر یکے بعد دیگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور منتقل ہوتا چلا گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام، میرے نور کو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے زمین پہ اتارا، اور آقا فرماتے ہیں جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار تھے نا، کشتی میں، تو اس وقت میں ان کی پشت میں تھا۔ اور آقا فرماتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا اور آگ ان پہ گلزار ہو گئی تو آقا فرماتے ہیں میں ان کی پشت میں تھا۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو بچانے والے نور مصطفیٰ کے فیضان تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے والے بھی نور مصطفیٰ کے فیضان اور برکات تھے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ابو نعیم کے اندر ایک حدیث پاک ہے، حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ میں نے زمین و کائنات کی ہر چیز دیکھی، آخری حدیث پاک، میں نے زمین و کائنات کی ہر چیز دیکھی، بڑے بڑے شاندار لوگ دیکھے، بڑے بڑے عرفہ و اعلیٰ لوگ دیکھے، کوئی جگہ نہیں جو میں نے نہیں دیکھی۔ جبرائیل فرماتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم
محمد مصطفیٰ جیسا نہ صورت میں نظر آیا نہ سیرت میں نظر آیا، اور آقا کے خاندان جیسا کوئی خاندان بھی روئے زمین پر دکھائی نہیں دیا، اور آقا کے قبیلے جیسا کوئی قبیلہ بھی دکھائی نہیں دیا، آقا کے گھر جیسا روئے زمین پر کوئی گھر بھی دکھائی نہیں دیا۔ یہ ہمارے آقا کی شان ہے، یہ آقا کا مقام ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی، چونکہ آج ولادت کا دن ہے اس لیے تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ آج بیان ہوئے ہیں، جلوس کے اندر بھی بیان تھے، پھر جمعہ بھی تھا، اس وجہ سے تھکاوٹ ہوئی ہے تھوڑی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو مکے کا دستور تھا، رواج تھا، دائیاں آتی، بڑے بڑے مالدار امیر گھرانے کے بچوں کو لے کر چلی جاتی۔ جب آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو دائیاں مکے میں پہنچی، بڑے بڑے مالدار امیر گھرانے کے بچوں کو لے کر چلی گئی۔ ایک بچہ باقی تھا جسے کسی دائی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ لوگ کہتے ہیں دائیاں میرے آقا کو چھوڑ گئیں، بلکہ ہمارا ایمان ہے میرے آقا نے کسی دائی کو پسند ہی نہیں فرمایا۔ میرے آقا نے کسی دائی کو، بولیے، میرے آقا نے کسی دائی کو پسند ہی نہیں فرمایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی سواری کی سست رفتاری کی وجہ سے پیچھے رہ گئیں۔ جب مکے میں پہنچی پتہ چلا دائیاں جو ہیں بڑے بڑے مالدار امیر گھرانے کے بچوں کو لے کر چلی گئی ہیں، ایک بچہ ابھی باقی ہے جسے کسی دائی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ آستانہ رسول پر پہنچی، جب حسن مصطفیٰ کو دیکھا تو دل و جان سے قربان ہو گئی۔ جب آقا علیہ السلام نے اپنی رضائی ماں کو دیکھا تو تبسم فرمایا۔ آپ نے حضرت آمینہ سے اجازت لی، آقا علیہ السلام کو اٹھایا، ماتھے سے بوسہ دیا، اور آپ فرماتی ہیں جب میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی سواری پہ بٹھایا، اب وہی اٹھنی جو اتنی کمزور تھی، آپ فرماتی ہیں اس کے اندر اتنی طاقت آ گئی، اتنی قوت آ گئی کہ وہ قوم کی ساری اٹھنیوں سے پھر آگے نکل گئی۔ آپ فرماتی جب میں گھر پہنچی میرے خامد نے کیا دیکھا کہ وہی اٹھنی جس کے تھن دودھ سے خشک رہتے تھے آج اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور فرماتی ہے میرے خامد نے اتنا دودھ دھویا کہ سیر ہو کر پیا اور مزے کی نیند سوئے۔ آپ فرماتی ہیں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پنگوڑے میں لٹا دیا۔ آقا جب رات کو پنگوڑے میں لیٹتے نا، جھولے میں لیٹتے تو آسمان کی طرف اشارہ کرتے تو چاند جھک جاتا۔ اعلیٰ حضرت نے یہاں پہ لکھا ہے نا کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، مہد کہتے جھولے کو، پنگوڑے کو، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ یہ شان ہے ہمارے آقا کی، یہ مقام ہے ہمارے آقا کا۔ اگر کوئی نہ سمجھے تو اسے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں میاں صاحب نے کہا تھا نا کہ قدر پھلاندہ گرج کی جانے مردے کھاون والی، قدر پھلاندہ بلبل جانے صاف دماغاں والی، قدر نبیدہ ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبیدہ جانن والے سو گئے وچ مدینے، قدر نبیدہ اللہ جانے یا جانے اصحابی، قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی، بسم اللہ تے اسم اللہ دا تے اے بھی کہنا بھارا ہو، نال شفا سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو، تے حدو بے حد درود نبی نو جس دا ایڈ پسارا ہو، تے میں قربان اناتھی باہو جنہوں ملیا نبی سہارا ہو۔ یہ شان ہے ہمارے آقا کی، یہ مقام ہے ہمارے آقا کا۔ اور مولانا مظہر جانا جانے نہ تو بات ہی ختم کر دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔